اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم، آپ یہ بہت اچھے سے سمجھتے ہیں کہ دنیا کا کوئی کام بے شعوری طور سے نہیں ہوتا، یعنی جب تک اس کو سمجھ بوجھ کر نہ کیا جائے وہ پورا اور مکمل نہیں ہوتا۔ اگر کوئی وکیل بننا چاہے، LLB کی کتابیں چھوڑ کر کے اگر وہ مان لیا میتھ کی پڑھنے لگے یا سائنس کی یا جغرافیہ کی یا اور دوسری کتابیں پڑھنے لگے، کیا وہ مان لیا LLB کر لے گا؟ کیا وہ وکیل بن جائے گا؟ آپ کہیں گے یہ تو بالکل غلط بات ہے۔ اسی طرح سے کوئی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اسی کے مطابق اس کو کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں، اسی کے حساب سے اس کو عمل کرنا پڑتا ہے، اسی کے حساب سے اپنی زندگی کو سیٹ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اور یہی نہیں، یہ تو ڈگری کی بات ہوئی۔ اگر ہم کوئی دنیاوی کام بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس کو شعور کے ساتھ میں سمجھ بوجھ کر کے ہی کرتے ہیں، سمجھے بوجھے بے شعوری کے ساتھ کوئی بھی کام نہیں کرتے۔ اگر ہمیں بانگر منہ جانا ہے تو ہم بانگر منہ جانے والی سواری پہ ہی بیٹھیں گے، ایسا نہیں ہے کہ مان لیا نانا محترم یعنی جو ہمارے اس کے ایک دم برعکس ہے اس سواری پہ بیٹھ جائیں، یا کوئی آدمی کہیں کا سفر کرتا ہے وہیں کا ٹکٹ لیتا ہے۔ کپڑے خریدنے جاتا ہے وہ بھی شعور کے ساتھ میں خریدتا ہے، اس کا سائز کتنا ہے، اس کی لمبائی کتنی ہے، اس کی صحت کیسی ہے، یہ تمام چیزیں اس کو دیکھنی پڑتی ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ دنیا کا کوئی کام بھی ایسا نہیں ہوتا ہے جو بے شعور کے ساتھ میں کیا جائے اور بے شعوری کے ساتھ کرتے ہوئے اس کو مکمل اور پورا کر لیا جائے۔ تو محترم، جب ہم یہ اچھے سے بات سمجھتے ہیں تو اگر کوئی بھی کتاب کو بے شعوری کے ساتھ میں پڑھا جائے گا، کیا وہ اس سے کچھ حاصل ہوگا؟ آپ جو ہے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے۔ ہمیں کوئی کتاب ایسی دے دیجئے جس کا مطلب ہم کو نہ معلوم ہو، جس کا ارتھ ہم نہ جانتے ہوں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی مان لیا سنسکرت کی کتاب دے دی جائے اور اس میں گایتری منتر لکھا ہو، اوم بھوربھوا سوا تت سمترانیم، اس طرح سے لکھا ہو، اس کو ہم تو اس کے الفاظ تو پڑھ لیں گے، ہم سے کہا جائے گا اچھا حکیم جی یہ تم نے جو کچھ ابھی کہا ہے ذرا اس کا ارتھ بتائیے، مطلب بتائیے۔ تو ہم جو سنسکرت پڑھے ہی نہیں ہیں، اس کا ارتھ جانتے ہی نہیں ہیں، کیسے ہم بتا سکتے ہیں؟ بھائی ہم نے کہنا بھائی لکھا تھا اس کے دیوار پہ، ہم ادھر سے آتے جاتے تھے اور اسی کو ہمیں یہ اچھا لگا تو ہم نے اس کو یاد کر لیا، اور یہ کچھ اچھا ہی لکھا ہے۔ ارے بھیا اچھا تو لکھا ہے لیکن کیا اچھا لکھا ہے اس کا مطلب بھی سمجھو۔ تو محترم، رمضان المبارک سر پہ آ گئے ہیں، آج 9 تاریخ ہو گئی ہے فروری کی، اور شاید پہلا روزہ 18 کو ہے، چند دن ہی بچے ہیں۔ اس میں ہم نے یہی وہ اپنا اگر پرانا مائنڈ سیٹ کر لیا ہوگا کہ ہاں جہاں ہم مالیت نے قرآن مجید جو ہے پڑھ ڈالیں گے، مکمل کر لیں گے، اور یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، اتنی تسبیحات پڑھ لیں گے، اتنی جو ہے روز مالیہ نفل پڑھیں گے، تہجد تو روز پڑھیں گے، بڑی اچھی بات ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کب کریں گے؟ بھائی ابھی ہماری صحت صحیح ہے،
آنکھیں بھی کام کر رہی ہیں۔ اگر ابھی ہم نے ان کا صحیح استعمال نہ کر کے پھر پڑھ لیں گے، پھر دیکھ لیں گے، پھر سمجھ لیں گے، تو محترم یہ سب کچھ ہمارا سوچا سوچایا دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے۔ ایسی موتیں سامنے آ رہی ہیں، ہمارے بھی سامنے آ سکتی ہے، آپ کے بھی سامنے آ سکتی ہے۔ کھانا پکایا دوپہر میں اور کھانا نکال کر کے ایک ہاتھ میں سالن کی پلیٹ اور ایک ہاتھ میں روٹیاں لے کر کے جب کھانے کے لیے مہمالی بیٹھتی ہے تو پہلا نوالا توڑ کر کے جیسے ہی منہ میں گیا اور بس اچانک ان کی موت ہو جاتی ہے۔ وہ تو الگ چیز رہی، وہ مالیہ بات کرتے کرتے ان کی روح نکل گئی اور ابھی ملے تھے یہ وہ تو، لیکن کھانا خود پکایا اور کھانے کے لیے نکال کر کے کھانے بیٹھی، ایک لقمہ منہ میں گیا اور بس وہی لقمہ آخری ہو گیا، وہ بھی پیٹ میں نہیں گیا۔ یہ ہے ہماری زندگی اور آپ کی زندگی کا حال۔ تو محترم ہم لوگ یہی مالیہ سادہ قرآن مجید پڑھتے پڑھتے پوری زندگی ہماری بیت گئی۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے کیا نہیں فرمایا اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں، نہ معلوم کون سا مائنڈ سیٹ کر دیا گیا ہے، اتنی پڑھ ڈالو، اتنی نیکیاں، یہ کر لو، یہ نیکیاں وہ کر لو۔ ہاں ملتا ہے، ہم اس سے انکار نہیں کرتے ہیں، لیکن بھیا نیکیاں کے ساتھ ساتھ میں ہدایت بھی تو چاہیے، سیدھا راستہ تو بھی چاہیے جو اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم لوگوں کو بتایا ہے، وہ بھی تو ہمیں چاہیے، اور اسی کے ذریعے سے ہم تو سیدھے راستے پہ چل سکتے ہیں۔ تو محترم اب اس وقت اگر مان لیا کسی سے ناظرہ پڑھنے والے قرآن مجید جو پڑھتے چلے آئے ہیں زندگی بھر، ان کی عمر ہماری جیسی ہو گئی ہے، اور ان سے اگر پوچھ دیا جائے قرآن کے اندر کی کوئی بات کیا یہ قرآن میں لکھا ہے تو شاید وہ نہیں بتا پائیں گے۔ اور ہاں چلتے ایک بات اور بتا دیں کہ دنیا بھر کی چاہے جتنی کتابیں دین سے متعلق، غور کریے، جن کو انسانوں نے لکھا ہے، بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے، مفتی حضرات نے لکھا ہے، یا دانشوروں نے لکھا ہے، کچھ بھی لکھا ہو، کتنی بہترین سے بہترین کتاب کیوں نہ لکھی ہو، اور ہیں بار بار ان کو مالیہ پڑھا جاتا ہے اور اس کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ جو ہے اس میں یہ لکھا ہے، اس میں یہ لکھا ہے، اس میں یہ لکھا ہے، مانتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے یہ بھی پتہ لگایا کہ قرآن مجید میں کیا لکھا ہے؟ کبھی قرآن مجید کا حوالہ دے کر کے بات کرتے ہیں جیسے آپ دنیا بھر کی کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں۔ مسجدوں میں دوسرے مولاناؤں کی، دوسرے مسلک کی، دوسرے فرقوں کی کتاب، موٹی موٹی کتابوں کی تو بڑی بڑی اونچی اونچی گڈیاں لگی ہوئی ہیں اور ماشاءاللہ پڑھی بھی جاتی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لیکن قرآن مجید کبھی بھی آپ نے معنی دار ترجمے والی ممبر پہ شاید ہی کہیں رکھی آپ نے دیکھی ہو، اور اگر آپ کی نگاہ میں 1000 مسجدیں ہیں تو اس میں 1000 مسجدوں میں شاید 10-5 میں قرآن مجید جو ترجمے والے روز صبح درس قرآن کے حساب سے پڑھی جاتی ہو وہ مشکل سے ملے گی۔ جی ہاں، جیسا کہ اپنا تجربہ ہے، ہو سکتا ہے زیادہ ہو، وہ الگ چیز ہے، اور یہ بھی بتاتے چلیں، اور جو ترجمہ پڑھا بھی جاتا ہوگا وہ اس انداز سے بھی پڑھا جاتا ہے، جی ہاں، کہ یہ اپنے لائن کے جو مولانا ہیں ان کی لکھی ہوئی ہے، خواہ وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، جی ہاں،
اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ نہیں یہ آپ اپنے لائن کی ہے، اپنی والی ہے، بس یہی صحیح ہے۔ اور محترم اگر وہاں پہ دوسرے ترجمہ کی قرآن مجید جو آسان زبان میں ہوتی ہے، رکھی ہوتی ہے، جب 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 جن کے ذہنوں میں فطور ہوتا ہے کہ کہیں عوام اس کو سن کر کے بہک نہ جائے، ادھر سے ادھر نہ ہو جائے، ہمارے ہاتھ سے نکل نہ جائے، تو اس کو سازش کے طور پر اس کو مالیہ بدل دیا جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ کوئی ہوائی بات نہیں، یہ چشمدید بات ہے، یہ بالکل ریئل بات ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بتا رہے ہیں۔ ایک جگہ پہ بہت آسان قرآن مجید جو مان لیا 20-25 سال سے پڑھی جا رہی تھی، جی ہاں، بلکہ اور زیادہ، اور بہت اچھے الفاظ میں تھی، اور وہ تھی کس کی یہ بھی بتا دیں، وہ تھی مولانا مودودی صاحب کی، اور بڑے غور سے لوگ اس کو سنتے تھے، اسی لیے اس کی زبان آسان تھی۔ ایک صاحب آئے، ان کو جو ہے رکھا گیا پڑھانے کے لیے مدرسے میں، انہوں نے دیکھا کہ ارے یہاں تو موجودیت چھا جائے گی اور انہیں کے خیال کے ہو جائیں گے۔ انہوں نے سازش کے طور پہ وہ جس کی 8 مالیہ جلدیں ہوتی ہیں، آپ اچھے سے جانتے ہوں گے، جس کی زبان بہت ہارڈ اور کٹھن ہے، عام آدمی اس کو اول تو اس کا ترجمہ بھی پڑھ نہیں پاتا ہے۔ بہرحال اس کو لا کے رکھ دی گئی، اور رکھنے کے بعد میں اس کو جو مالیہ ہوا وہ مالیہ پڑھی جاتی ہے۔ ہاں، وہ الگ چیز ہے جب کوئی مالیہ جو ہے مولانا پڑھتا ہے تو وہ پہلے اس کو پڑھ کر کے اس کا ترجمہ اپنی زبان میں کر دیتا ہے تو وہ تو سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن ہمارے جیسے عام لوگ جو اس کو جب پڑھتے ہیں تو سر کے اوپر نکل جاتی ہے، بلکہ صحیح بات تو یہ ہے اس کے الفاظ بھی صحیح نہیں ادا کرتے۔ آگے کی بات آگے کا حروف پیچھے، الفاظ پیچھے کا الفاظ آگے ملا دیتے ہیں تو بات کچھ سے کچھ اور نکلتی چلی جاتی ہے۔ بہرحال ثواب کی نیت سے ہم لوگ بیٹھے سنا کرتے ہیں، اس سے حاصل کیا ہوتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو عزیز محترم، ہمیں بس یہی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ قرآن مجید کو ضرور پڑھیں۔ جب تک قرآن مجید کو پڑھیں گے نہیں، دنیا بھر کی چاہے جتنی ساری کتابیں پڑھ ڈالیں، آپ یا ہم راہ راست پہ نہیں آ سکتے۔ ریئل بات قرآن مجید میں ملے گی، اسی لیے اللہ پاک سے دعا، اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک میں کم سے کم ایک قرآن مکمل ترجمہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔